جب فرعون بے بس ہو گیا تو اس نے موسیٰ کو چیلنج کیا، اے موسیٰ تم اپنے ساتھیوں کو لے کے ایک میدان میں آ جاؤ، ہم بھی ایک ساتھیوں کو لے کے میدان میں آ جاتے ہیں، آؤ آمنا سامنا کر لیتے ہیں، حق اور باطل کا فیصلہ آج ہو جاتا ہے، آؤ سامنے۔ موسیٰ علیہ السلام نے اس کے چیلنج کو قبول کر لیا اور اسی میدان میں جمع ہو گئے۔ ایسے ہی میدان میں جمع فرعون کے ساتھ پورا لاؤ لشکر اور موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ چند گنے چنے لوگ، مقابلہ شروع ہوتا ہے۔ فرعون نے اپنے جادوگروں سے کہا ہے جادوگروں، موسیٰ اور موسیٰ کی فوج کے سامنے، موسیٰ اور ان کی قوم کے سامنے تمہیں حاوی ہونا ہے، بتاؤ ہم ہار تو نہیں جائیں گے؟ جادوگروں نے کیا کہا، کیسے ہار سکتے ہیں صاحب، ہم لوگ ماہر ہیں۔ ٹھیک ہے، آج موسیٰ کو شکست ہونی چاہیے۔ ٹھیک ہے، ہوگی۔ جادوگروں نے پورے اعتماد کے ساتھ فرعون کو بھروسہ دلایا، ہوگی، لیکن لالچی تھے۔ قرآن کی زبان سے سنیے، فرعون کے جادوگروں نے سب سے پہلا سوال کیا کیا، پڑھیے قرآن۔ اِنَّا لَنَا لَأَجْرًا إِن كُنَّا نَحْنُ الْغَالِبِينَ، میرے سردار، میرے بادشاہ فرعون، ہم اپنا جادو دکھائیں گے، موسیٰ اور موسیٰ کی قوم بھاگ جائے گی، ہم جیت جائیں گے، اگر ہم غالب آ گئے تو ہمارا انعام کیا ہوگا، آپ ہمیں انعام کیا دیں گے؟ آؤ سنو اور دیکھو ایمان کیا ہے اور ایمان کی طاقت کیا ہے۔ اور ہم آج مومنوں سے خطاب کر رہے ہیں، مسلمانوں سے، اپنے جو چند لوگ یہاں رہ گئے ہیں اس فیلڈ کے اندر، اپنے ایمان کو جگاؤ۔ یہ واقعہ تو سنی لو، کم سے کم اس سے اپنا امتحان لے لو کہ ہم کتنے بڑے مومن ہیں اور کتنے پکے مومن ہیں۔ اس واقعے کو سن لیجیے آپ۔ پہلا سوال، ہمارا انعام کیا ہوگا؟ اِنَّا لَنَا لَأَجْرًا إِن كُنَّا نَحْنُ الْغَالِبِينَ، اگر ہم غالب آ گئے موسیٰ پر، موسیٰ کی قوم پر، تو ہمارا انعام کیا ہوگا؟ پتا چلا کہ فرعون کے جادوگروں کو انعام کی فکر تھی۔ فرعون نے کیا جواب دیا؟ نعم وَإِنَّكُمْ لَمِنَ الْمُقَرَّبِينَ، تم کو ہم اپنی کیبنیٹ میں شامل کر لیں گے، ہم تمہیں اپنا مقرب بنا لیں گے، اس وقت تم ہمارے مقرب ہو جاؤ گے۔ اگر موسیٰ ہار گیا اور موسیٰ کی قوم ہار گئی اور منہ کی کھا گئی تو تم ہمارے مقرب ہو جاؤ گے، جہاں ہم بیٹھیں گے میرے پاس تم بیٹھو گے، یعنی میری کیبنیٹ میں شامل ہو جاؤ گے، میرے منترالے، میری منسٹری تمہیں ملے گی، جو نیابت ہوگی وہ ہم تمہیں دیں گے، ہمارے بعد جو عہدے ہوں گے وہ ہم تمہیں دے دیں گے۔ وَإِنَّكُمْ لَمِنَ الْمُقَرَّبِينَ، ہم تم کو اپنے قرابت داروں میں، قریب قربت، ہم آپ کو اپنا مقرب بنا لیں گے۔ جادوگر خوش ہو گئے۔ اب ظاہر بات ہے آج کل جو مقرب بنے ہیں ہمارے مودی جی کے، مسلمانوں میں بھی بہت سے لوگ ہیں، مختار عباس نقوی، شاہ نواز حسین اور بہت سے لوگ ہیں جو آج قریب، تو اب سوچئے ان کی پانچوں انگلی گھی میں ہے کہ نہیں؟ اگر تم یہ کام کرو گے تو تم مودی جی کے مقرب ہو جاؤ گے۔ تو مودی جی کے مقرب ہونے کا مطلب کیا ہے؟ بہت زیادہ سہولتیں تمہارے لیے۔ تو فرعون جب یہ کہہ دے کہ وَإِنَّكُمْ لَمِنَ الْمُقَرَّبِينَ، اگر موسیٰ ہار گیا، موسیٰ کی قوم ہار گئی تو تم میرے مقرب ہو جاؤ گے، تو اس کا مطلب سمجھ رہے ہیں میری بادشاہت میں تمہیں سب کچھ ملے گا۔ ٹھیک ہے، چلا جادوگروں نے رسیاں نکالی اور رسیاں نکالنے کے بعد پھینکی۔ دیکھیے آپ کیا ہوا، جیسی جادوگروں نے رسیاں نکال کر پھینکی، وہ رینگتے ہوئے سانپ بن گئے، رینگنے لگے، سانپ بن کر رینگنے لگی۔ حالانکہ وہ سانپ تھے نہیں، لیکن دیکھنے والوں کو سانپ دکھائی دے رہا تھا۔ موسیٰ کو لگا یہ سانپ ہے، موسیٰ کی قوم کو لگا کہ یہ سانپ ہے۔ موسیٰ ڈرنے بھی لگے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا لا تخف یا موسیٰ، اے موسیٰ ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ جیسے وہ رینگتے ہوئے سانپ بن گئے، موسیٰ ڈرنے لگے، حکم ہوتا ہے ان القی عصاک، ان القی عصاک، اے موسیٰ تم
ہاتھ میں جو ڈنڈا ہے جو لاٹھی ہے تم اس کو زمین پر مارو اور میری قدرت کا نمونہ دیکھو. اے موسیٰ ہم جو ڈنڈا ہے تمہارے ہاتھ میں لاٹھی ہے اس کو زمین پہ مارو. موسیٰ علیہ السلام نے اس لاٹھی کو جو ان کے ہاتھ میں تھی زمین پر مارا. اور سنو جیسی لاٹھی زمین پہ ماری وہ ایک اژدہا بن گیا. وہ لاٹھی ایک اژدہا بن گیا اور جو سانپ تھے منہ کھولا اور سارے سانپوں کو اپنے اندر سما لیا. اندر کو سانس لی. وہ جادوگروں کی جو رسیاں سانپ بنی ہوئی تھی وہ سب اژدہے کے منہ میں آ گئی. فَإِذَا هِيَ تَلْقَفُ جیسے ہی موسیٰ نے ڈنڈا مارا اژدہا بنا اور اژدہا بن گیا تو سارے سانپوں کو کھا گیا. یہاں سے دیکھیے معاملہ کیا بنتا ہے. یہاں تک تو آپ نے بہت سے مولویوں سے سنا ہوگا, آگے کے جملے بھی سنے ہوں گے, لیکن یہاں دیکھیے جب جادوگروں نے دیکھا کہ موسیٰ نے جو چیز ماری زمین پر وہ اژدہا بن گیا اور ہمارے سانپوں کو نگل گیا تو سمجھ گئے جادوگر نہیں, ہم نے جو دکھایا وہ تلسم تھا, ہم نے جو دکھایا وہ جادو تھا. موسیٰ نے جو دکھایا وہ جادو نہیں ہے, وہ اللہ کی طرف سے مدد ہے. اگر جادو ہوتا تو موسیٰ کے جادو کا جواب ہم جادو سے دے کر موسیٰ کو کہ جادو کو ختم کر دیتے, لیکن موسیٰ نے جو دکھایا وہ جادو ہے ہی نہیں, وہ تو حق ہے, وہ تو اللہ کی طرف سے ایک واضح نشانی ہے. اس لیے کیا کیا فرعون کے لشکر میں جو جادوگر تھے, جب انہوں نے دیکھا کہ اژدہا بن گیا اور ہمارے سانپوں کو نگل گیا, یہ جادو نہیں ہے. اگر جادو ہوتا تو ہم اس کا توڑ نکال لیتے, لیکن یہ تو اللہ کی مدد ہے, اللہ کی طرف سے واضح نشانی ہے. جب اژدہے کو لاٹھی کو اژدہا بنتے ہوئے دیکھا اور اللہ کی اس واضح نشانی کو دیکھا تو چیخ پڑے آمنا برب العالمین رب موسیٰ و ہارون. ہم اس اللہ پر ایمان لائے جو دونوں جہان کا رب ہے, ہم اس کائنات کے رب پر ایمان لائے جو دونوں جہان کا پالنے والا ہے, رب موسیٰ و ہارون جو موسیٰ اور ہارون کا رب ہے. یہ جادوگر جو ابھی فرعون سے انعام مانگ رہے تھے, بتاؤ ہمیں کیا انعام دو گے, بتاؤ ہماری مزدوری کیا ہوگی, بتاؤ ہمیں کیا دو گے تم اپنے خزانے سے. اور فرعون نے سب سے بڑا خزانہ دے دیا کہ تم ہمارے مقرب ہو جاؤ گے, ہمارے کیبنٹ میں شامل ہو جاؤ گے. لیکن جب دیکھا کہ موسیٰ نے جو چیز دکھائی ہے وہ جادو نہیں ہے, اللہ کی طرف سے واضح نشانی ہے, تو ایمان لے آئے. اور ایمان بھی لائے تو کیا آمنا برب العالمین. جب یہ کہا کہ ہم رب العالمین پر ایمان لائے تو چونکہ فرعون بھی اپنے آپ کو رب العالمین کہتا تھا, اس لیے فوراً جادوگروں نے کہا کہ نہیں, آمنا برب العالمین, رب العالمین پر ایمان لائے, فرعون تجھ پر نہیں, رب موسیٰ و ہارون, اس رب پر جو موسیٰ کا رب ہے اور جو ہارون کا رب ہے, یعنی تیرے اوپر نہیں, موسیٰ اور ہارون کے رب کو ہم نے اپنا رب مان لیا ہے, یعنی اس رب پر ایمان لائے. سوچو فرعون پر کیا گزری ہوگی. فرعون کے ہی سامنے فرعون کے قریبی لوگ ایک دم ایمان لے آئے, لیکن ایمان لانے کے بعد ان جادوگروں کی طاقت کا حال دیکھیے کیا ہوا. معلوم ہے کہ فرعون سامنے ہے, یہ بھی معلوم ہے کہ فرعون کے لاؤ لشکر اس کا ساتھ ہے. فرعون نے کیا کہا, اچھا پلٹ گئے, ادھر چلے گئے, موسیٰ اور ہارون کے رب پر ایمان لے آئے, ہماری اجازت بھی نہیں لی. کہا اب اجازت کی کیا ضرورت, واضح نشانی دیکھ لی, اب اجازت کی کیا ضرورت ہے, کوئی اجازت کی ضرورت نہیں. فرعون ہم اللہ رب العالمین پر ایمان لائے, تیری اجازت کیوں لے. سنیے ایک جملہ, فرعون نے پھر ان کو دھمکی دی, اور دھمکی کیا دی, لَأُقَطِّعَنَّ أَيْدِيَكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ مِنْ خِلَافٍ ثُمَّ لَأُصَلِّبَنَّكُمْ أَجْمَعِينَ. ہٹ جاؤ, جلدی سے موسیٰ اور ہارون کے رب کے اوپر سے ایمان ہٹا لو, میرے اوپر لے آؤ, اور اگر تم نے ایسا نہیں کیا لَأُقَطِّعَنَّ أَيْدِيَكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ, ابھی سب کے سامنے تمہارے ہاتھ اور تمہارے پیر کٹوا دوں گا. من خلاف, مخالف سمتوں سے. اگر دایاں ہاتھ کاٹیں گے تو بایاں پیر, اور بایاں ہاتھ کاٹیں گے تو دایاں پیر. جلدی سے اپنا ایمان ہٹا لو موسیٰ اور ہارون کی رب سے, ہمیں اپنا رب مان لو, نہ تو کیا ہوگا, لَأُقَطِّعَنَّ أَيْدِيَكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ مِنْ خِلَافٍ, ابھی سب کے سامنے ہم تمہارے ہاتھ کٹوا دیں گے اور پیر کٹوا دیں گے. دائیں ہاتھ کاٹیں گے تو بایاں پیر, اور بایاں ہاتھ کاٹیں گے تو دایاں پیر. ہٹاؤ ایمان. اور ہاتھ پیر کاٹنے کے بعد بھی لَأُقَطِّعَنَّ, یہاں
سے کاٹ دیا خبر ختم, یہاں سے کاٹ دیا, نہیں. الفاظ کی زیادتی معنی کی زیادتی پر دلالت کرتی ہے. عربی زبان میں قطع یقطع کے معنی ہوتے ہیں کاٹنا, اور قطع یقطع تقطیع کے معنی ہوتے ہیں ٹکڑے ٹکڑے کرنا. یعنی اس نے کہا فرعون نے لأقطعن أيديكم وأرجلكم, ہم تمہارا پیر اور ہاتھ کاٹیں گے نہیں, ٹکڑے ٹکڑے کر دیں گے, بوٹی بوٹی کر دیں گے, کئی جگہ سے کاٹیں گے, جس کو ہم اپنی زبان میں بولتے ہیں قیمہ قیمہ کر دینا. ہم تمہارے ہاتھ اور پیروں کو مخالف سمتوں سے کاٹ کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیں گے, اور اس کے بعد چھوڑ نہیں دیں گے تمہیں, نہیں. ثم لأصلبنكم اجمعین, تم سب کو ہم سولی پہ لٹکا دیں گے, تم سب کو ہم سولی پہ چڑھا دیں گے, جان سے مار دیں گے, پھانسی کے پھندے پہ لٹکا دیں گے. لیکن ایمان جب آ گیا, آمنا برب العالمین کہہ دیا, رب موسیٰ و ہارون کہہ دیا, تو اتنی بڑی دھمکی کے باوجود ڈرے نہیں. یہ جادوگر کیا کہنے لگے, جو انہوں نے جواب دیا وہ سنیے. لن نصیرک علی ما جانا من البینات والذی فطرنا فاقضی ما انت قاض انما تقضی هذه الحیات الدنیا. آئے فرعون, جس اللہ نے ہمیں پیدا کیا اس رب کی طرف سے واضح نشانیاں دیکھنے کے بعد, جس اللہ نے ہمیں پیدا کیا اس کی طرف سے واضح دلیل آ جانے کے بعد, اب ہم تجھ پر پھر لوٹ جائیں اور موسیٰ کو چھوڑ دیں, یہ ہم سے نہیں ہوگا. اب ہم موسیٰ کو نہیں چھوڑ سکتے, موسیٰ کے رب کو نہیں چھوڑ سکتے. رہی تیری دھمکی جو تو میرے ہاتھوں کو اور پیروں کو کاٹنا چاہتا ہے اور سولی پہ لٹکانا چاہتا ہے, فقضی ما انت قاض, تجھے جو کرنا ہو کر, جو بھی فیصلہ سنانا ہو سنا. میرے ہاتھ کاٹ, پیر کاٹ, زبان کاٹ, گردن کاٹ, میرے جسم کے ٹکڑے ٹکڑے کرنا ہو کر. فقضی ما انت قاض, تجھے جو کچھ بھی کرنا ہے کر, لیکن یاد رکھنا انما تقضی هذه الحیات الدنیا, یہ سب کچھ تو صرف اس دنیا ہی میں کر سکتا ہے, آخرت میں تو میرا مالک نہیں ہے. دنیا میں سزا دے سکتا ہے, آخرت کا تو میرا مالک نہیں ہے. میرے پیارے ساتھیوں, یہاں سے آپ اندازہ لگائیے جو ابھی انعام مانگ رہے تھے فرعون سے, لیکن جب موسیٰ نے لاٹھی ماری اور اژدہا بن گیا, اللہ کی طرف سے اس نشانی کو دیکھا, نشانی کو دیکھنے کے بعد وہ ایمان لائے, اور جب ایمان لائے تو اتنی طاقت پیدا ہو گئی کہ وہ ہاتھ کٹوانے کے لیے تیار ہو گئے, پیر کٹوانے کے لیے تیار ہو گئے, اپنے جسم کے ٹکڑے ٹکڑے کروانے کے لیے تیار ہو گئے. فرعون اور فرعون کے لاؤ لشکر سے ڈر نہیں رہے ہیں, اب ان کو انعام کا بھی لالچ نہیں ہے, کیونکہ اب ان کے اندر ایمان کی طاقت آ گئی, اور جب ایمان کی طاقت کسی کے اندر آتی ہے تو پھر وہ کسی سے نہیں ڈرتا. ایک ہمارے ایمان کی طاقت ہے, جاؤ دیکھ لو چند لوگوں کو, لوگ ایک آدمی کو مجبور سمجھ کر پکڑ کے اور لاٹھیوں پہ لاٹھیوں, ڈنڈے پہ ڈنڈے مارتے ہیں, اور جے شری رام کے زبردستی نعرے لگواتے ہیں, اور مجبوری میں بیچارہ لگاتا ہے, سوچتا ہے کہ شاید یہ نعرہ لگانے سے ہماری جان بچ جائے. لیکن پیارے ساتھیوں ذرا غور کرو, ہمارے پاس ایمان کی طاقت ہوتی تو اس وقت ہم یہی کہتے, جیسی کوئی ڈنڈا مارے, لا الہ الا اللہ, لا الہ الا اللہ. وہ جتنا کہیں جے شری رام, ہماری زبان سے نکلے اللہ احد, اللہ ایک ہے, لا الہ الا اللہ. میرے بھائیوں, یہ ایمان کی طاقت آج ہمارے پاس نہیں ہے, یہ ایمان کی طاقت آج ہمارے پاس نہیں ہے. سمیہ کو بیچ میں کھڑا کر دیا گیا, طبقات ابن سعد کے الفاظ ہیں, اس کے جسم کے کپڑے پھاڑ دیے گئے. ابو جہل نے نیزہ شرمگاہ میں داخل کر دیا, لیکن اس کے باوجود کہتی ہے ثبت قدمی علی دینک یا ارحم الراحمین, اے اللہ میرے دین کو ثابت قدم رکھنا, اللہ میرے دین کو بچا لینا. اللہ یہ ابو جہل یہ سزا دے کر مجھ سے میرا دین چھیننا چاہتا ہے, اللہ مجھے میرے دین پر مضبوطی کے ساتھ قائم رکھنا. ابو جہل دو اونٹوں کو بگاتا ہے, ایک اونٹ پورب کی طرف اور ایک اونٹ پشچم کی طرف چہرہ کر دیتا ہے, اور دونوں پیر سمیہ کے دونوں اونٹ سے باندھ دیتا ہے, کوڑا اٹھاتا ہے, کہتا ہے سمیہ ابھی یہ دونوں اونٹ دونوں سمتوں میں بھاگیں گے اور تو بیچ سے تیرے دو ٹکڑے کر دیے جائیں گے. بتا اب تو محمد کے رب کو چھوڑتی ہے یا نہیں چھوڑتی ہے؟ ہنستی ہے, اس پوزیشن میں ہنستی ہے, پیر بندے ہیں ہنس رہی ہے, کوڑا ابو جہل کے ہاتھ میں ہے لیکن ہنستی ہے, کہتی ابو جہل جتنی دیر تو ان اونٹوں کو بھگانے میں لگا رہا ہے اتنی ہی دیر مجھے رب کی جنت میں جانے میں لگ رہی ہے. میرے پیارے ساتھیوں,
یہاں پر لا کر ہم اپنے آپ کو دیکھیں, ہم اپنے آپ کو ٹٹولیں, ہم اپنے آپ کو لڑیں اور دیکھیں کہ سمیہ کے اندر یہ کون سی طاقت تھی. ابو جہل کھڑا ہے, ابو لہب کھڑا ہے اور قریش کے بڑے بڑے لوگ کھڑے ہیں, سزا دے رہے ہیں. سمیہ اکیلی ہے, زیادہ سے زیادہ اس کا بیٹا عمار یا اس کا شوہر یاسر اس کے آنکھوں کے سامنے ہے, پوری فوج ایک طرف, لیکن سمیہ اس موقع پر بھی چیخ رہی ہے اللہ احد, اللہ ایک ہے, اللہ ایک ہے. یہ سمیہ کے اندر طاقت کس چیز نے پیدا کی ہے؟ یہ وہی ایمان کی طاقت ہے. الا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. اور حق بات کو ٹنکے کی چوٹ پر کہتے رہو, حق بات کا اعلان کرتے رہو. حق بات کہنے میں کسی سے کوئی سمجھوتا نہیں, حق بات کہو, اور حق کہو گے تو پریشانیاں آئیں گی, پریشانی آئے تو اس پر صبر بھی کرو. حق وہی کہے جو پریشانیاں برداشت کرنے کی طاقت رکھتا ہو, اور جس کے ان کو جیل میں جانے سے ڈر لگتا ہو, جس کو اور بھی خطرات ہوں کہ ہم ایسا بولیں گے یا ایسا کہہ دیں گے تو ہمارے ساتھ یہ ہوگا, آج کل بڑی خراب حکومت ہے, یہ ہے وہ, اس طریقے کا سوچ کے اگر آپ حق بات نہیں بولیں گے تو یاد رکھنا اگر آپ صبر نہیں کر سکتے تو حق بات مت بولیے. امام مالک رحمت اللہ علیہ سے پوچھئے, جنہوں نے بادشاہ کے خلاف فتویٰ دیا اور کہا ان طلاق المکرہ لیس بشیء, زبردستی دی ہوئی طلاق نہیں ہوتی. جس بادشاہ نے غریب آدمی کی بیوی کو مجبور کر کے طلاق دلوائی ہے اور اس کو اپنے نکاح میں رکھا ہوا ہے, یہ بادشاہ حرام کاری کر رہا ہے, زنا کاری کر رہا ہے. بادشاہ کے سامنے کہا ہے. بادشاہ نے کوڑے پروائے, ہاتھ شل ہو گئے, اٹھتے نہیں تھے, پیروں میں بیڑیاں ڈلوا دیں, ہاتھوں میں ہتکڑیاں ڈال دیں, اونٹ کے اوپر الٹا لٹا دیا, پورے مدینے میں چکر لگایا گیا اور بتایا گیا کہہ دو یہ بادشاہ کا کہنا نہیں مانا تو امام مالک کو یہ سزا. اور امام مالک کہہ رہا ہے یہ بادشاہ کا چمچہ جھوٹ بول رہا ہے, بادشاہ کا کہنا نہ ماننے کی سزا نہیں, محمد رسول اللہ کی حدیث سنانے کی سزا مجھے ملی ہے, کیونکہ بادشاہ نے غریب بے بس اور لاچار آدمی کی بیوی پر ظلم کر کے اس کے شوہر کو مجبور کر کے اس سے طلاق دلوا دی اور اس کی بیوی کو اپنی بیوی بنا لیا. لہذا زبردستی دلوائی ہوئی طلاق نہیں ہوتی. اللہ کے نبی نے فرمایا ان طلاق المکرہ لیس بشیء. اس اونٹ پر ہاتھ میرے ٹوٹ چکے ہیں, پیروں میں کھڑے ہونے کی طاقت نہیں ہے, بیڑیاں پڑی ہیں, ہاتھوں میں ہتکڑیاں پڑی ہیں, اونٹ پر الٹے منہ لٹکا دیا ہے. اس حال میں بھی میں یہی کہوں گا ان طلاق المکرہ لیس بشیء, زبردستی دلوائی ہوئی طلاق نہیں ہوتی. بات ہو جانے سے بہتر ہے کہ کسی کے منہ لگ جائے. میرے برف کو گھلنے اور پگھلنے سے بہتر ہے کہ آپ لوگ اس کا ٹھنڈا پانی پی لیں. امام راضی کہتے ہیں جب میں گھر آیا, کھانا نہ کھانے کے بعد جب میں بستر پر لیٹنے کے لیے چلا, قرآن کی چند آیتیں پڑھ کر سونے کا میرا معمول تھا. جب میں قرآن پڑھ کر سونے کے لیے جانے لگا, قرآن کی جب میں چند آیتوں کی سورتوں کی تلاوت کرنے لگا تو پڑھتے پڑھتے بستر پر میرے سامنے قرآن کی یہی سورت آ گئی, والعصر ان الانسان لفی خسر. زمانے کی قسم روئے زمین پر جتنی بھی انسانیت ہے سب نقصان کے اندر ہے. آج میں سمجھ گیا کہ اللہ رب العالمین نے ساری انسانیت کو نقصان میں کیوں بتایا. جیسے جیسے برف پگھلتا جاتا ہے, گھلتا جاتا ہے, ویسے ویسے اس کی قیمت بھی کم ہوتی چلی جاتی ہے. برف گھلتا جا رہا ہے, اس کی قیمت کم ہوتی جا رہی ہے. اسی طریقے سے انسان بھی ایک دن, 2 دن, 1 ہفتہ, 2 ہفتہ, 1 مہینہ, 2 مہینہ, 1 سال, 2 سال, جیسے جیسے وہ گزارتا جا رہا ہے اس کی زندگی بھی برف کی طرح پگھلتی جا رہی ہے, اس کی زندگی بھی برف کی طرح گھلتی جا رہی ہے, اس کی زندگی بھی برف کے مانند کم ہوتی جا رہی ہے. جیسے برف گھلتا جاتا ہے انسان کی زندگی بھی گھل رہی ہے. 1 مہینے پہلے جن لوگوں نے مجھے سنا, آج جو مجھے سن رہے ہیں, آپ کا سننا اور میرا یہاں آنا اس بات کا میسج دے رہا ہے کہ جرجیس تم اپنی زندگی کا 1 مہینہ کم کر چکے ہو اور آپ بھی اپنی زندگی کا 1 مہینہ کم کر چکے ہیں. 10 سال پہلے میرا جن لوگوں نے پروگرام سنا اور آج بھی سن رہے ہیں,
ہماری اور ان کی زندگی یہ میسج دے رہی ہے کہ جرجیس تم بھی اپنی 10 سال کی زندگی کم کر چکے ہو، جو سن رہے ہیں وہ بھی اپنی 10 سال کی زندگی کم کر چکے ہیں۔ اور انسان جیسے جیسے 1 2 دن 1 مہینہ 2 مہینہ 1 سال 2 سال گزار رہا ہے نا، وہ حقیقت میں زندگی نہیں گزار رہا ہے، اتنا ہی وہ اپنے قبر کے قریب ہو جاتا ہے۔ ہم اور آپ اتنا ہی اپنے قبر کے قریب ہو گئے۔ انسان کی منزل وہی ہے۔ 100 بیگھہ زمین آپ کی ہو، 5 ایکڑ زمین کے آپ مالک ہوں، کتنی ہی زمین آپ کی ہو، حقیقت میں یہ زمین آپ کی نہیں ہے۔ آپ مریں گے، اس پر کسی اور کا قبضہ ہوگا۔ ہماری اور آپ کی اوریجنل زمین وہی 2 گج ہے، جو مرنے کے بعد بھی اپنا دعویٰ واپس نہیں، اور وہی 2 گج زمین میں ہمیں اور آپ کو دفن ہونا ہے۔ اس لیے آدمی یہ یاد رکھے کہ وہ 5 ایکڑ زمین کا مالک نہیں ہے، 100 بیگھہ زمین کا مالک نہیں ہے۔ ہم حقیقت میں اسی 2 گز زمین کے مالک ہیں جس میں ہمیں رہنا ہے، جس میں ہمیں جانا ہے، اور ہم اسی کے قریب ہو گئے۔ اور 2 ہی ٹھکانے ہیں، جنت یا جہنم، بیچ کا کوئی ٹھکانہ نہیں ہے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ کہا کرتے تھے کہ ہماری نیکیاں اور ہمارے گناہ دونوں برابر برابر کر دیے جائیں، نہ مجھے جنت ملے نہ مجھے جہنم ملے، تب بھی میں یہ سمجھوں گا کہ میں خوش نصیب ہوں۔ مجھے بیچ میں ڈال دیا جائے، نہ جنت ملے نہ جہنم ملے، اگر بیچ میں رکھ دیا جائے تب بھی میں یہ سمجھوں گا کہ میں خوش نصیب ہوں۔ لیکن ایسا ہونا نہیں ہے، 2 ہی ٹھکانے، جنت یا جہنم۔ ہم اور آپ 1 سال 2 سال جو گزار کر آگے بڑھ جاتے ہیں، حقیقت میں اپنی جنت کے یا اپنی جہنم کے اتنے قریب ہو جاتے ہیں۔ حقیقت یہی ہے کہ ہم یا تو اپنی جنت کے قریب ہو رہے ہیں یا اپنی جہنم کے، اور اللہ نہ کرے اگر ہم اپنی بدعمالیوں کی وجہ سے 1 سال 2 سال 10 سال 20 سال اگر اپنی جہنم کے قریب ہو گئے ہیں، تو اس سے بڑا نقصان ہمارا اور آپ کا کیا ہوگا؟ کیا اس سے بھی بڑا کوئی نقصان ہو سکتا ہے؟ اسی لیے علامہ راضی نے کہا ہے کہ میں سمجھ گیا اللہ نے زمانے کی قسم کیوں کھائی، کیونکہ جس طرح برف گھل رہا ہے اسی طریقے سے 1 سال 2 سال زمانہ بھی برف کی طرح پگھل رہا ہے۔ ہم اپنی زندگی کم کرتے چلے جا رہے ہیں، ہم اپنی زندگی کم کرتے جا رہے ہیں، برف کی مانند ہماری زندگی پگھلتی جا رہی ہے، برف کی مانند ہماری زندگی پگھل رہی ہے، ہم اپنی قبر کے قریب ہو رہے ہیں۔ سکندر بادشاہ 6 مہینے حکومت کیا کرتا تھا، اور 6 مہینے وہ جنگل میں اپنی زندگی بسر کیا کرتا تھا۔ جنگل میں چشمدید لوگوں نے رات میں سکندر بادشاہ کو دیکھا۔ 1-2 لوگوں نے سکندر بادشاہ کو جنگل کے اندر ٹوٹی اور پھوٹی ہوئی قبر کے پاس، قبر کی بوسیدہ ہڈیوں کے پاس بیٹھا ہوا دیکھا، اور یہ بڑبڑاتے ہوئے لوگوں نے سنا کہ سکندر بادشاہ اس قبر کی بوسیدہ ہڈیوں کے پاس بیٹھ کر یہ کہتا جا رہا ہے، اے ہڈیوں کل تم میرے جیسی تھی، اے ہڈیوں کل تم میری طرح تھی، اور کل میں تمہارے جیسا ہو جاؤں گا، اے ہڈیوں کل تم میرے جیسی تھی اور کل میں تمہارے جیسا ہو جاؤں گا، اے ہڈیوں کل تم میری طرح تھی اور کل میں تمہارے جیسا ہو جاؤں گا۔ وہ یہ بول بول کر اپنی موت کو یاد کر رہا ہے، وہ قبر کی بوسیدہ ہڈیوں کو، سڑی ہوئی ہڈیوں کو دیکھتا ہے اور کہتا جاتا ہے، اے ہڈیوں کل تم میری طرح تھی اور کل میں تمہارے جیسا ہو جاؤں گا۔ اسی لیے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، فزوروا القبور
فَإِنَّكُمْ تُذَكِّرُكُمُ الْمَوْتِ، لوگو تم قبروں کی زیارت کیا کرو، تم قبروں پہ جایا کرو، اس لیے کہ قبروں کی زیارت کرنے سے تمہیں وہاں جا کر اپنی موت یاد آئے گی، تمہیں اپنا ٹھکانہ یاد آئے گا، تمہیں اپنا مسکن یاد آئے گا، تمہیں اس جگہ آنا ہے، یہ قبریں تمہیں یاد دلائیں گی کہ تمہارا ٹھکانہ یہ ہے۔ سکندر بادشاہ کے اس وظیفے سے سیکھو، اس ورد سے سیکھو کہ وہ کس طریقے سے اپنی موت کو یاد کیا کرتا تھا۔ ہم اور آپ دھیرے دھیرے قبر کے قریب جا رہے ہیں۔ ابو ہریرہ اس حدیث کے راوی ہیں، ترمذی شریف ابواب الزہد کے الفاظ ہیں، فرمایا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بادروا بالاعمال سبعا هل تنتظرون الا فقرا منسیا او غنى مدغیا او مرضا مفسدا او هرما مفندا او موتا مجهزا او الدجال فشر غائب ينتظر او الساعة فالساعة ادھا وامر۔ ترمذی ابواب الزہد کے الفاظ ہیں، اللہ کے نبی فرماتے لوگوں 7 چیزوں کے آنے سے پہلے نیک اعمال کر لو، ان 7 چیزوں کا تم انتظار نہ کرو، ان 7 چیزوں کا انتظار نہ کرو۔ هل تنتظرون الا فقرا منسیا، کیا تم ایسی فقیری کا، ایسی غربت کا انتظار کر رہے ہو جو تمہیں سب کچھ بھلا دے؟ پیسہ دیا اللہ تعالیٰ نے، کیا تم فقیری کا انتظار کر رہے ہو تب عبادت کرو گے؟ میں نے گجرات کی سرزمین پر پروگرام کیے ہیں، آج چلیے آپ وہ احمد آباد 2002 سے پہلے جن کے کروڑوں کے شو روم ہوا کرتے تھے اور جنہوں نے مجھے اپنے شو روم پر بٹھا کر چائے پلائی تھی، ناشتہ کرایا تھا، میں ان شو روم کے مالکوں کو آج بھی جانتا ہوں، لیکن 2002 کے دنگے کے بعد یک طرفہ اس چپیٹ میں دنگائیوں کے اور جو لوگ آئے اور محلے کے محلے خالی کر دیے گئے، دکانیں جلا دی گئیں، عورتیں بیوہ کر دی گئیں، بچے یتیم کر دیے گئے، ان کے شو روموں میں آگ لگا دی گئی، مکان جلا دیے گئے، کچھ مہینے کیمپ میں رہے، خیمے ڈال کر رہے، اور آج ان کا حال یہ ہے، پھر کچھ سال دوسروں کے روٹیوں کے ٹکڑوں پر پلے، اور آج ان میں بہت سے ایسے ہیں کہ یا تو پیاز اور آلو کے ٹھیلے لگا رہے ہیں یا رکشہ چلا کر اپنا گزر بسر کر رہے ہیں۔ جو کل تک کروڑوں کے مالک تھے آج وہ سبزیاں بیچ رہے ہیں اور رکشہ چلا رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے تمہیں دولت دی ہے، اللہ تعالیٰ نے تمہیں نوازا ہے، تو کیا تم ایسی غریبی کا انتظار کر رہے ہو جب یہ بھوک مری تمہارے پاس، یہ غریبی تمہارے پاس آ جائے گی جو تمہیں سب کچھ بھلا دے گی، تب عبادت کرو گے اللہ کی؟ دوسری چیز او غنن مدغیا، غریب ہو، ابھی ٹائم ہے تمہارے پاس، ابھی وقت ہے تمہارے پاس، کیا تم ایسی امیری کا انتظار کر رہے ہو جو تمہیں سرکش بنا دے؟ میں نے ان غریبوں کو بھی دیکھا ہے جن کے پاس کچھ نہیں تھا، صبح کھا لو تو شام کو نہیں، اور شام کو کھا لو تو صبح نہیں، اور اچانک اللہ تعالیٰ نے چھپر پھاڑ کے ان کو دولت دی۔ آج ان کا حال یہ ہے کہ ایک ہاتھ میں موبائل ہے، دوسرے ہاتھ میں سگریٹ ہے، موبائل پر کہہ رہے ہیں ہاں ٹھیک ہے اتنا ٹرک مال بھیج دیجئے، یہاں آنے کے بعد ہم پیسہ دے دیں گے، اور سگریٹ پیتے جا رہے ہیں اور اس کی راکھ اپنے ٹیبل پر رکھی ہوئی ایک ڈبی میں ڈالتے جا رہے ہیں۔ ایسے امیروں کو بھی میں نے دیکھا ہے جن سے کہا جائے چلو اذان کا وقت ہو گیا، نماز کی طرف چلیں، چلیے اب میں آ رہا ہوں، 4 ٹرک مال آ رہا ہے، جب تک یہ آ نہیں جائے گا مجھے سکون نہیں ملے گا، پتہ نہیں ایسا نہ ہو کہ پولیس پیچھا کر رہی ہو پکڑ لے۔ کیا ایسی دولت کا انتظار کر رہے ہو جو تمہیں سرکش بنا دے؟ او مرضن مفسدہ، تندرست ہو عبادت کر لو، کیا ایسی بیماری کا انتظار کر رہے ہو جو تمہیں بستر پہ لٹا دے؟
تندرست ہو, اذان کی آواز آئی, مسجد میں جا سکتے ہو, کیا ایسی بیماری کا انتظار کر رہے ہو؟ اچانک جا رہے ہو بھیک منگنی گاڑی پر بیٹھ کر, بھیک منگنی گاڑی جانتے نا, جہیز والی گاڑی پر جو لڑکی کے باپ نے دی ہے انٹرنیشنل بھیگاری سمجھ کر, اس گاڑی پر بیٹھ کر جا رہے ہو, ہر ماری بریکر سے اچھلی گاڑی, گرے, ٹوٹ گئی ٹانگ, ہاسپٹل میں لٹکی ہوئی ہے, پلاسٹر چڑھا ہوا ہے. مولانا جرجی صاحب دیکھنے جا رہے ہیں, صاحب کیا, ارے اذان کی آواز آ رہی ہے, اب جاؤ گے نماز پڑھنے؟ جب تندرستی تھی تب نہیں گئے, اب جاؤ گے نماز پڑھنے؟ صاحب ٹھیک ہے, اللہ تمہیں شفا دے. اب مولانا صاحب جیسے اٹھ رہے ہیں ویسے پکڑ لیا, کیا ہوا؟ مولانا مسجد میں دعا کرا دینا, اللہ تعالیٰ شفا دے. ٹانگ ٹوٹ گئی, ریڑھ کی ہڈی تک اس کا اثر ہو گیا, بستر پہ پڑے ہو, اب جاؤ گے عبادت کرنے؟ او حرمن مفندا, چوتھی چیز, جوان ہو جوانی میں عبادت کر لو. کیا ایسے بڑھاپے کا انتظار کر رہے ہو جو تمہیں جو تمہاری عقل کو زائل کر دے؟ کبھی ایک تو بڑھاپا ہوتا ہے اور ایک وہ بڑھاپا ہوتا ہے پتہ ہی نہیں ہم کر کیا رہے ہیں. وضو خانے پہ بیٹھے ہیں, پتہ نہیں 3 بار دھو رہے ہیں کہ گنتی یاد نہیں. نماز پڑھنے کھڑے ہوئے پتہ نہیں 4 رکعت پڑھ رہے ہیں کہ 10-12 ٹھونک ڈالیں. 2 سجدے کرنا ہے کہ 10 سجدے کرنا ہے, بس سجدے کرتے چلے رہے. کھڑے ہیں, اللہ اکبر پڑھنا, اللہم باعث بین پڑھنا, الحمدللہ رب العالمین, اب پڑھ رہے ہیں سبحان رب الاعلی, سبحان رب الاعلی. سجدے میں گھس گئے تو پتہ نہیں چل رہا کیا پڑھ رہے ہیں, الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم. اب عبادت کرو گے جب عقل ہی خراب ہو گئی. او حرمن مفندا, کیا ایسے بڑھاپے میں عبادت کرو گے جو تمہاری عقل کو خراب کر دے؟ جب تو مرفوع القلم ہو گئے, تمہاری نیکیاں نہیں لکھی جا رہی, تمہارے گناہ نہیں لکھے جا رہے, اللہ تمہاری زندگی کا فیصلہ کرے گا. اب تم عبادت کرو گے اللہ کی. 4 چیزیں, غریب ہو تو امیری کا انتظار مت کرو, پہلی چیز. امیر ہو تو غریبی کا انتظار مت کرو, دوسری چیز. دونوں الگ الگ. غریب ہو تو امیری کا انتظار مت کرو, اور امیر ہو تو غریبی کا انتظار مت کرو. یہ 2 الگ الگ چیزیں. تندرست ہو تو بیماری کا انتظار مت کرو, اور جوان و تندرست ہو تو عقل کو خراب کر دینے والے بڑھاپے کا انتظار مت کرو. 4 چیزیں. او موتن مجہزا, کیا اچانک آ جانے والی موت کا انتظار کر رہے ہو؟ مر جاؤ گے تب اللہ کی عبادت کرو گے. اچانک موت تو کبھی کسی کی آ سکتی ہے. جرجیت صاحب آج یہاں ہیں, کل کا پروگرام کہیں اور ہے, لیکن جرجیت صاحب کو پروگرام کی تاریخ دی ہے لیکن کنفرم نہیں ہے, اور گارنٹی کے ساتھ نہیں کہا جا سکتا ہے کہ میں کل کے جلسے میں پہنچ پاؤں گا کہ نہیں پہنچ پاؤں گا. اچانک موت کسی کی بھی آ سکتی ہے. جا رہے ہیں, اٹیک کبھی بھی پڑ سکتا ہے, گئے. اور یاد کرو جامعہ سلفیہ بنارس کے اس زبردست بڑے عالم کو, دکتور رضا اللہ محمد ادریس سلفی مدنی, جن کے نام کے آگے آج لگانا پڑتا ہے رحمت اللہ علیہ, گئے تھے بمبئی میں دین رحمت کانفرنس میں شرکت کرنے. جلسے میں تقریر ہوئی ان کی قضاء و قدر کے موضوع پر, بولے, اور جیسی تقریر کر کے ہٹے سینے میں درد ہوا, ہاسپٹل تک لے جایا گیا. ہاسپٹل لے جانے سے پہلے راستے ہی میں انتقال ہو گیا. جلسے میں گئے, سوچا تھا کبھی کہ ہم گھر واپس نہیں آ پائیں گے. او موتن مجہز, اچانک موت. اللہ ان کی قبر کو نور سے بھر دے, غریق رحمت فرمائے, ان کی روح کو اعلی الین کے اندر جگہ عطا فرمائے. میرے پیارے ساتھیوں, یہ کس کے ساتھ نہیں ہو سکتا ہے؟ کرونا میں کیسے کیسے ہمارے جماعت کے بڑے بڑے عالم اس دنیا سے چلے گئے. 40 45 سال کی عمر, اور چلے گئے. تصور نہیں کر سکتے آپ. ابھی ایک اور بیماری نہیں نکلی ہے, یہ ویکسین والوں کو بھی نہیں چھوڑ رہی ہے. اور دیکھتے رہیے گا, عالم الغیب تو نہیں ہوں لیکن اب تک کے حالات بتلا رہے ہیں. یو پی کا جب چناؤ ہوگا, اگر 3 یا 4 چرڑوں میں چناؤ ہوا, 5 چرڑوں میں ہوا, تو 4 چرڑ تک تو ٹھیک چلے گا,
لیکن 5ویں چरण کا یا 6ٹی چरण کا جب چناؤ ہوگا تو اس میں یہ لہر بہت تیزی کے ساتھ آئے گی، اور یہ آئے گی نہیں، لائی جائے گی، اور لانے والے 2 ہی آدمی ہیں، نام نہیں لوں گا، آپ سمجھ گئے ہیں، سمجھدار ہیں میرے بھائیوں۔ دیکھیے گا یہ لہر کب آئے گی، کس وقت آئے گی، کیسے آئے گی، کس ٹائم پہ آئے گی، یہ سب سیٹنگ پہلے سے ہے، کیونکہ یو پی کو دوبارہ حاصل کرنا ہے، کیونکہ بنگال سے تو تماچا پڑا ہے، ٹھوکر لگی ہے، سر ابھی زمین پہ گڑا ہوا ہے، سر اٹھا نہیں پا رہے ہیں، اس لیے یو پی کو کسی طریقے سے جیتنا ہے، کسی بھی طریقے سے۔ اگر یو پی چلا گیا ان کے ہاتھ سے تو دلی جانا طے، اس لیے یو پی کسی طریقے سے یہ جانے نہیں دیں گے۔ اس کے لیے کورونا سے بھی زیادہ خطرناک بیماری آئے گی، چناؤ کے 2-3 چڑھ ہو جانے کے بعد 4تھے یا 5ویں چڑھ میں اس کی بھیانک لہر پھیلے گی، کس کی طرف سے پھیلے گی؟ اور یہ کچھ کتے جو ہڈیاں ڈال دینے کے بعد ان کی چونچیں چلیں گی، میڈیا والے، اور وہ کتے کون ہیں میں نام بھی نہیں لوں گا، اور وہ کتے خود سمجھ جائیں گے کہ کتے کس کو کہا گیا ہے، وہ اچھی طریقے سے جانتے ہیں، جن کو آپ گودی میڈیا کہو یا جس کو بھکت میڈیا کہو، جو کہنا چاہو کہو، ہماری نظر میں ہڈیوں کو کھانے والی، سڑی ہوئی ہڈیوں پہ گرنے والی یہ میڈیا، دیکھیے گا اس لہر کو کیسے سنیوجت طریقے سے اور ڈھنگ سے پھیلائے گی، اور اسی میں سب گڑبڑ، اور سب اسی میں ہوگا گڑبڑ۔ تو موتن مجزا، اچانک موت کبھی بھی آ سکتی ہے، اس موت کے آنے سے پہلے عبادت کر لو۔ 5 چیزیں، اب الدجال فشر غائب ينتظر، دجال کے آنے سے پہلے، خروج دجال سے پہلے نیک اعمال کر لو، جب دجال نکل جائے گا، آ جائے گا، تب تم نیک عمل کرو گے، جب تمہاری نیکیوں کے دروازے بند کر دیے جائیں گے تب نیک اعمال کرو گے۔ غائب فتنوں میں، غائب چیزوں میں سب سے بڑا فتنہ اسی خروج دجال کا ہے، دجال سے بڑا کوئی فتنہ نہیں ہے غائب چیزوں میں، یہ 6ٹی چیز ہے۔ اور 7ویں چیز، اب فساعت ودھا امر، کیا قیامت آ جائے گی تب تم نیک اعمال کرو گے؟ قیامت کے آنے سے پہلے نیک اعمال کر لو، قیامت کے آنے سے پہلے میرے بھائیوں، قیامت کے آنے سے پہلے نیک اعمال، وہ قیامت جس کا چرچا ہر جگہ ہے، وہ قیامت جس کو بائبل میں ڈے آف ججمنٹ کے نام سے جانا گیا ہے، وہ قیامت جس کو ہم ہندو دھرم کے شاستر اور ویدوں کے مطابق پرلے اور مہا پرلے کے نام سے جانتے ہیں، جس کے بارے میں یہ کہا گیا ہے کہ نہ پتر پتا کو دیکھے گا نہ پتا پتر کو دیکھے گا، یہ رگ وید کے اندر، رگ وید بھومکا میں لکھا ہوا ہے، نہ پتر پتا کو دیکھے گا نہ پتا پتر کو دیکھے گا، بس اتنا۔ اسی کو ہمارے قرآن نے یوں کہہ دیا، یوم یفر المرء من اخیہ وامہ وابیہ وصاحبتہ وبنیہ، اس دن ایک انسان بھاگے گا، یوم یفر المرء من اخیہ، اپنے بھائی سے بھاگے گا، وامہ وابیہ، ایک انسان اپنی ماں سے بھاگے گا، اپنے باپ سے بھاگے گا، وصاحبتہ وبنیہ، اپنی بیوی سے بھاگے گا اور اپنے بیٹوں سے بھاگے گا۔ ایک آدمی ہے، بھائی کو دیکھ کر بھاگے گا کہ یہ مجھ سے ایک نیکی نہ مانگ بیٹھے، بیٹا اپنی ماں کو دیکھے گا، بھاگے گا کہ میری ماں مجھ سے کہیں ایک نیکی کا سوال نہ کر لے، اپنے باپ کو دیکھے گا تو بھاگے گا کہ یہ میرا باپ مجھ سے سوال نہ کر لے، اپنی بیوی کو دیکھے گا، جس بیوی کے بنا دنیا میں ایک پل نہیں رہ پاتا تھا، اس بیوی کو دیکھے گا تو چھپ جائے گا، مجھ سے میری بیوی کہیں ایک نیکی نہ مانگ بیٹھے۔ اپنی اولاد جس کے ہلکے سے پیٹ کے درد، ہلکا سا پیٹ کا درد آپ کی راتوں کی نیند اڑا دیتا ہے، ہلکا سا فیور، ہلکا سا ٹائیفائڈ آپ کو رات کے 2 بجے اور 3 بجے اپنے بیٹے کو ہاسپٹل لے جانے پر مجبور کر دیتا ہے، آپ کو اپنی نیند سے بیدار کر
भागेगा, ये मेरा बेटा मुझसे कोई नेकी ना मांग बैठे। यौम यफिरुल मरउ मिन अखीही व उम्मिही व अबीही व साहिबती व बनीही। वेद कहता है पुत्र अपने पिता का न होगा, पिता अपने पुत्र को न देखेगा। मेरे भाइयों, ये एक ही चीज है, कुरान ने थोड़ा तफसील से बयान कर दिया है। वो कयामत कि जिसके बाद जिस दिन हमें और आपको दोबारा जीवित किया जाएगा, दोबारा जिंदा किया जाएगा, कब्र से उठाया जाएगा और हिसाबो किताब लिया जाएगा। हाँ, ये वही दिन है जिसको वेदों ने कहा है मृत्यु पश्चातम द्वितीय जन्मम भवति, ने तृतीय ने चतुर्थ ने पंच ने षष्ठ ने सप्त ने अष्ट ने नवम ने दशकं का। मरने के बाद तुम्हारा एक दूसरा जन्म होगा, न तीसरा न चौथा न पांचवा न छठा न सातवां न आठवां न नवां न दसवां, यानी मरने के बाद तुम्हें दोबारा जीवित किया जाएगा। हिंदू धर्म में 7 जन्म है ना, कहते हैं 7 जन्मों तक हम तुम्हारे रहेंगे। इसलिए फेरे लगाए जाते हैं औरत के, जब शादी होती है पति के साथ कितने फेरे लगते हैं? 7 फेरों का मतलब जानते हो? 7 जन्म तक तुम हमारी हो, हम तुम्हारे हैं। 7 जन्म हिंदू धर्म में, 7 जन्म, जबकि मालूम नहीं है कि अगला जन्म किसका होगा, लेकिन 7 जन्म है हिंदू धर्म में। वेद मना कर रहा है, वेद कह रहा है एक दूसरा ही जन्म होगा। मनुस्मृति और भागवत पुराण वगैरह कहते हैं कि 7 जन्म होंगे, लेकिन वेद मना करता है। वेद कहता है 7 जन्म है ही नहीं, एक ही जन्म है, मरने के बाद दूसरा जन्म, जिसको पुनर्जन्म कहते हैं, कब्र से दोबारा उठना। ये पुनर्जन्म को हम भी मानते, दोबारा जीवित होना हम भी मानते हैं मरने के बाद, लेकिन आवागमन के हम कायल नहीं हैं। आवागमन, चोरी करोगे तो बिल्ली बनोगे, जुआ खेलोगे तो भैंस बनोगे। ये हिंदू धर्म में आवागमन है। ये अच्छे कर्म करोगे तो इंसान और बुरे कर्म करोगे तो कुत्ता, बिल्ली, चूहा, बंदर, छछूंदर। यहां तक लिखा हुआ है कि ये गुनाह करोगे तो आलू बनोगे, ये करोगे तो कद्दू बनोगे, ये करोगे तो कटहल बनोगे। अब वो सारी हमें याद थोड़ी हैं, लेकिन चार तो ऐसे गुनाह हमें याद हैं जो मनुस्मृति के बारे में अध्याय में है। जुआ खेलोगे तो भैंस का जन्म होगा, चोरी करोगे तो नहीं, रिश्वत खाओगे तो कुत्ते का जन्म होगा, चोरी करोगे तो बिल्ली का जन्म होगा, और किसी लड़की पर अगर गलत नजर डालोगे तो अगला जन्म लड़की का होगा। ये हिंदू धर्म में 4 है, तो बहुत पूरी एक लिस्ट है, लेकिन हमें 4 ही याद है। और भी लिखा है, ये करोगे तो चावल का होगा, ये करोगे तो हरा धनिया बनोगे, ये करोगे तो हरी मिर्चें बनोगे, ये करोगे तो गोभी बनोगे, ये करोगे तो पत्ता गोभी बनोगे। पूरा है, दाल चावल और घी चीनी शक्कर सब लिखा है उसमें। लेकिन ये कुछ समझ में आने वाली बात नहीं है। जुआ खेलोगे तो भैंस का जन्म होगा, थोड़ी सी अकल दौड़ाओगे तो आप गिर जाओगे हैं? थोड़ा सा अकल पे जोर लगाओ। जुआ खेलोगे तो भैंस का जन्म होगा, उल्टा मफहूम निकालो, जुआ न खेलोगे तो भैंस का जन्म नहीं होगा। इसका मतलब दुनिया में जितनी भैंसें हैं ये पहले इंसान थी, यही तो मतलब हुआ, पहले इंसान थी, इन्होंने जुआ खेला होगा तो इनको भैंस का जन्म हुआ है। अगर दुनिया में कोई आदमी जुआ ही ना खेले तो फिर भैंस का जन्म नहीं होगा, और भैंस का जन्म नहीं होगा तो दूध नहीं मिलेगा, घी नहीं मिलेगा, मट्ठा नहीं मिलेगा, दही नहीं मिलेगा, छाछ नहीं मिलेगा, पनीर नहीं मिलेगा। मतलब क्या हुआ? ये सारी नेमतें खाना है तो जुआ खेलो, यही तो नतीजा निकलता है। तो ये कुछ समझ में आने वाली बात है। किसी लड़की पर गलत नजर डालोगे तो अगला जन्म लड़की का होगा। ये जलसे में जितनी आई हैं ये सब पहले मर्द थीं। इन्होंने किसी लड़की को गलत नजर से देखा होगा तो इनको लड़की का जन्म हुआ। अब दिमाग से सोचो कि अगर दुनिया में कोई आदमी किसी को गलत नजर से ना देखे
سب کو ماں بہن بیٹی کی نظر سے دیکھے اور کوئی غلط نظر نہ ڈالے تو اس کا کیا مطلب ہوا؟ پھر لڑکی کا جنم ہی نہیں ہوگا۔ جب لڑکی کا جنم نہیں ہوگا تو پھر بچے کہاں سے پیدا ہوں گے، نسل کہاں سے بڑھے گی؟ یوگی جی تو خود ہی سنیاس لیے بیٹھے ہیں، مودی جی کی ہے ہی نہیں، اور زبردستی جنہوں نے پیار کیا وہ آسارام بنے بیٹھے ہیں۔ تو اب آپ بتائیے پھر نسل کہاں سے بڑھے گی؟ ایک دماغ لگا کے سوچیے، عقل میں آنے والی بات ہے۔ چوری کرو گے تو بلی کا جنم ہوگا۔ ہم نے آپ کا 2-4 تولہ سونا چورا لیا، پکڑے گئے، پولیس نے اندر کر دیا۔ جب تک اندر ہیں تب تک ہم چوری تو نہیں کر رہے ہیں، لیکن اللہ نے، ایشور نے اگر ہم کو چوری کے جرم میں بلی بنا دیا تو یہ سزا کمزور ہے، کیونکہ انسان تھے تو سونا چراتے تھے، دولت چراتے تھے، پیسہ چراتے تھے۔ اب اللہ نے بلی بنا دیا تو اب آپ کی مرغی چرا رہے ہیں، کسی کا کبوتر چرا رہے ہیں، چوری تو ابھی بھی جاری ہے۔ تو مطلب کیا ہوا؟ اللہ کی سزا کمزور ہے، ایشور کی سزا کمزور ہے، اس سے تو سخت ہماری جیل والی سزا ہے۔ اور ایک چیز، رشوت کھاؤ گے تو کتے کا جنم ہوگا۔ کبھی کبھی ہم دیکھتے ہیں نا، یہ روڈوں پر جو کھڑے ہوتے ہیں، ٹرک گزر رہے ہیں، 100 روپے لیا، ٹرک گزر گیا، تو یہ سڑکوں پر جو کتے ہوتے ہیں تو میں سوچتا ہوں یہ وہی رشوت خور ہیں جو 100 روپے لے کے ٹرک چھوڑتے جا رہے ہیں۔ اور کچھ کتے اتنے اسٹینڈرڈ ہیں جو کتے ہونے کے بعد بھی سڑکوں پر نہیں، وہ 18، 20، 25 سال کی کالج کی لڑکیوں کی گود میں سویٹی لولی بن کر بیٹھے ہوئے ہیں اور وہ ان کو چوم رہے ہیں، پپی چمی سب، اور ایسی گاڑیوں میں سفر کر رہے ہیں۔ میں سوچتا ہوں کہ یہ کتنا بڑا، یہ ضرور کوئی پارلیمنٹ کا نیتا رہا ہوگا، اس نے بڑا گھوٹالا اور بڑی رشوت کھائی ہوگی تب اس کو یہ جنم ہوا ہے۔ اور یہ 100، 200 روپے لے کے چھوڑنے والے یہ روڈ والے کتے ہیں جو ادھر گھومتے ہیں، ان کو کم چھوٹی رشوت تو چھوٹی نسل کے کتے، بڑی رشوت تو بڑی نسل کے کتے۔ یہ آپ کی کتاب کہہ رہی ہے، بتائیے آپ، منوسمرتی کہہ رہی ہے، یقین کیسے آئے؟ لیکن وید اس کا کھنڈن کرتا ہے، وید کہتا ہے بالکل نہیں، مرنے کے بعد انسان دوبارہ ایک ہی جنم لے گا، نے ترتیہ نے چترت نے پنچ نہ تیسرا نہ چوتھا نہ پانچواں نے षष्ठ نہ چھٹا نے سپت نہ ساتواں نے اشٹ نہ آٹھواں نے نوم نہ نواں نہ دشم کا نہ 10واں۔ مرنے کے بعد انسان کا تیسرا، چوتھا نہیں، پانچواں نہیں، چھٹا نہیں، ساتواں نہیں، آٹھواں نہیں، نواں نہیں، 10واں نہیں، کوئی جنم نہیں ہوگا۔ مرنے کے بعد ایک دوسرا ہی جنم ہوگا جہاں اس کو اس کے کرموں کا حساب دینا پڑے گا۔ اسی کو قرآن کہتا ہے اَيَحْسَبُ الْإِنسَانُ أَن يُتْرَكَ سُدًى أَلَمْ يَكُن نُطْفَةً مِّن مَّنِيٍّ يُمْنَىٰ ثُمَّ كَانَ عَلَقَةً فَخَلَقَ فَسَوَّىٰ فَجَعَلَ مِنْهُ الزَّوْجَيْنِ الذَّكَرَ وَالْأُنثَىٰ أَلَيْسَ ذَٰلِكَ بِقَادِرٍ عَلَىٰ أَن يُحْيِيَ الْمَوْتَىٰ۔ کیا ہے انسان تو یہ تصور کرتا ہے کہ تجھے ایسے ہی بغیر حساب و کتاب کے چھوڑ دیا جائے گا؟ نہیں نہیں۔ أَلَمْ يَكُن نُطْفَةً مِّن مَّنِيٍّ يُمْنَىٰ، کیا تو شروع میں منی کا قطرہ نہ تھا؟ کیا تو شروع میں ایک حقیر و ذلیل پانی کی بوند نہ تھا جو رحم مادر تک پہنچایا گیا، جو عورت کے بچے دانی تک پہنچایا گیا؟ پھر اللہ تعالیٰ نے اسی پانی کے قطرے سے تیری مضبوط کھوپڑی بنائی اور اس کھوپڑی میں اتنا نرم بھیجا بنایا، 2 انگلیوں کے بیچ میں رکھ کے مسلنا چاہو تو مسل دو، دھڑکنے والا دل بنایا، انگلیاں بنائی، پور بنائے، پیر بنایا، پنڈلی بنائی، گھٹنا بنایا، ران بنایا، پیٹ بنایا، پیٹھ بنائی، ریڑھ کی ہڈی بنائی، ناک بنائی، آنکھ بنائی، ہزاروں تاروں کا کنیکشن ڈال کر دو چمکتے ہوئے ٹیوب لائٹ، آنکھوں میں روشنی ڈال دی، سمجھنے والا دماغ دے دیا۔ جب ہم یہ سب کام کر سکتے ہیں پہلی بار، فَجَعَلَ مِنْهُ الزَّوْجَيْنِ الذَّكَرَ وَالْأُنثَىٰ، نر و مادہ بھی بنا دیا، لڑکا اور لڑکی بھی بنا دیا۔ ہائے انسانوں، تو تم بتاؤ، جب میں پہلی بار ایسا کر
सकता हूं तो क्या दोबारा हम तुम्हारे मरने के बाद हम तुम्हें जीवित नहीं कर सकते? अलैसा ज़ालिका बिक़ादिरिन अला अन युह्यियल मौता, तो क्या मैं मरने के बाद हम तुम्हें दोबारा जीवित नहीं कर सकते? जब पहली बार हमारे लिए करना आसान है तो दोबारा तो और ज्यादा। तो मेरे भाइयों, इस चीज को ज़हन में रखिए, वल अस्र इन्नल इंसान लफी खुस्र, हम खसारे की तरफ जा रहे हैं। अल्लाह न करे अगर हम जहन्नम के करीब हो रहे हैं, अपनी उम्र गुजार रहे हैं और एक एक दिन करके अगर हम कब्र के करीब जा रहे हैं और जहन्नम के करीब हो रहे हैं, तो इससे बड़ा खसारा कोई नहीं है। दो चीजें आगे, चार चीजें पेश की गई, इल्लल लज़ीना आमनू व अमिलुस सालिहात व तवासौ बिल हक़्क़ि व तवासौ बिस सब्र। इसमें दो चीजें एक साथ और दो चीजें एक साथ। इल्लल लज़ीना आमनू व अमिलुस सालिहात, जो ईमान लाए और जिन्होंने अमले सालेह किए, ये दोनों एक चीज है। और एक बात याद रखिएगा, ईमान और अमले सालेह दोनों जरूरी है। आपके पास ईमान है, अमले सालेह नहीं, बेकार है जिंदगी आपकी। आपके पास अमले सालेह है लेकिन ईमान नहीं, बेकार है आपकी जिंदगी। चलिए बंबई, हम आपको दिखाते हैं टाटा हॉस्पिटल। चलिए स्टेशनों पर गर्मियों के दिनों में हम आपको दिखाते हैं। चलिए गुरुद्वारे दिल्ली में संडे के दिन हम आपको दिखाते हैं कितना बड़ा लंगर करते हैं सिख, गरीबों को एक तरफ से एक लाइन से खाना खिलाते हैं। चलिए टाटा हॉस्पिटल, कैंसर हॉस्पिटल बॉम्बे में, हम आपको दिखाते हैं कि कितने बड़े बड़े अमीर लोग गरीबों की मदद करने के लिए लाख 2 लाख रुपए की चेक लेके घूमते हैं, फल फ्रूट लेके आते हैं, खाना ट्रकों पे भर के लाते हैं और वहां कैंसर पेशेंटों में तकसीम करते हैं, उनके इलाज का इंतजाम करते हैं। देखा जाए तो बज़ाहिर कितना अच्छा काम है, लेकिन अमले सालेह तो है लेकिन ईमान नहीं है उनके साथ, इसलिए बेकार है। हमारे पास ईमान है लेकिन अमले सालेह नहीं है। नाम मोहम्मद असलम, मोहम्मद अकरम, मोहम्मद अजहर, मोहम्मद फला, हमारे नाम बहुत अच्छे हैं। पूछो कौन हो? मोमिन है। मरने के बाद जलना पसंद करोगे या दफन? नहीं, दफन होंगे। सब कुछ अपना ईमान है लेकिन अमले सालेह नहीं है हमारे पास। कई जगह मिसालें दी, आपको देता हूं। ईमान और अमले सालेह की मिसाल बिल्कुल इस तरह है जैसे मोबाइल और सिम। आपके पास मोबाइल है लेकिन सिम नहीं है तो मोबाइल किस काम का? आपके पास सिम है लेकिन मोबाइल नहीं तो सिम किस काम की? साहब मौलाना बहुत महंगा मोबाइल है मेरा, 1 लाख रुपए की कीमत है, एप्पल का मोबाइल है मेरा। 1 लाख का नहीं 5 लाख का ले लो, लेकिन उससे क्या करोगे? हेलो हेलो करके देखो, नहीं, जब तक सिम नहीं डालोगे। आपके पास सिम है लेकिन मोबाइल नहीं। बहुत बैलेंस है जजी साहब, 20,000 रुपए है इसमें। अरे 50,000 हो, 1 लाख रुपया बैलेंस है तुम्हारे सिम में, लेकिन उस सिम को कान में लगा के हेलो हेलो बोलोगे। उस सिम को जब तक मोबाइल में नहीं लगाओगे, सिम काम की नहीं। मोबाइल में सिम नहीं डालोगे तो मोबाइल काम का नहीं। ये दोनों चीजें सिम और मोबाइल की तरह हैं। आपके पास ईमान है, अमले सालेह नहीं, बेकार है ईमान। और आपके पास अमले सालेह है लेकिन ईमान नहीं तो बेकार है अमले सालेह। मैंने इसकी मिसालें दे दी आपको, दोनों जरूरी है। और एक बात और बता दूं, सुनिए गौर से। ईमान लो, सुनिए, ईमान एक मुआहिदा है और अमले सालेह उस मुआहिदे का अमली नतीजा है। आपने मुआहिदा कर लिया लेकिन उस मुआहिदे के मुताबिक अगर आपने काम नहीं किया तो मुआहिदा बेकार। मसलन सुनिए, मैं एक मजदूर हूं, आपने मुझे अपने घर बुलाया, जरजीत साहब मेरी ये दीवार खड़ी होना है, क्या आप इस दीवार को खड़ा करेंगे कि क्या मजदूरी लेंगे? मैंने कहा ठीक है, 1,000 रुपया डेली। सुबह 9 बजे आऊंगा, 5 बजे मैं चला जाऊंगा। 9 से 5 तक ड्यूटी, 5 दिन में आपकी दीवार में पूरी खड़ी कर दूंगा। आपने कहा डन,
1000 روپے ڈیلی دیں گے ہم، 5 دن میں ہماری دیوار آپ کھڑی کر دینا۔ میں نے کہا ٹھیک ہے، معاہدہ ہو گیا۔ اب صبح 9 بجے مجھے جانا چاہیے تھا، نہیں گیا، دوسرے دن بھی نہیں گیا، تیسرے دن بھی نہیں گیا، چوتھے دن بھی نہیں گیا، 5ویں دن بھی نہیں گیا۔ جب 5 دن پورے ہو گئے، 6ٹھے دن میں گیا اپنے مالک کے پاس، صاحب مزدوری دیجئے، آج 6ٹھا دن ہے۔ مالک کیا کہے گا؟ ابھی کس بات کی مزدوری لینے آیا ہے؟ صاحب اس معاہدے کی جو ہمارے اور تمہارے درمیان طے ہوا تھا، ہمارے اور تمہارے درمیان تو یہ طے ہوا تھا کہ 5 دن آپ کام کریں گے، 5 دن میں ہم آپ کو 5000 روپے دیں گے، ہوا تھا نا؟ ہاں، تو معاہدہ تو ہوا تھا نا، اقرار تو میں نے کیا تھا نا کہ ہاں میں کام کروں گا، جی، تو لائیے نا 5000 روپے۔ کہے گا بے پاگل ہے کیا؟ اقرار کیا تھا تو آیا کیوں نہیں؟ ارے میں نہیں آیا، اس سے کیا مطلب؟ میں نے انکار تو نہیں کیا تھا نا کہ نہیں آؤں گا، میں اقرار کر رہا تھا کہ میں آؤں گا، کیا تھا آؤں گا، اور معاہدہ ہمارے تمہارے درمیان طے ہو چکا تھا۔ آپ دیجئے مجھے 5000 روپیہ، آپ دے دیں گے مجھے؟ نہیں، آپ الٹا ڈانٹیں گے اور کہیں گے کمینے جب تجھے نہیں آنا تھا تو پہلے بتا دیتا، 5 دن تک میں نے تیرا انتظار کیا، دوسرے کو میں کام پہ لگا لیتا، کیوں نہیں آیا؟ میرا نقصان اور ہوا۔ میرے بھائیوں پتا چلا کہ صرف معاہدہ کافی نہیں ہے، معاہدے کے اوپر جو آپ نے اقرار کیا ہے وہ اقرار بھی کافی نہیں ہے، بلکہ معاہدے کے مطابق آپ کو کام کرنا تھا۔ آپ کو 9 بجے جانا تھا اور 5 بجے تک اس کی دیوار کو کھڑا کرنا تھا۔ آپ نے یہ کام نہیں کیا، اس لیے آپ کو اس بات کی مزدوری نہیں ملے گی۔ ایمان ایک معاہدہ ہے، سنیے، ایمان ایک معاہدہ ہے، اور اس معاہدے کا اقرار اور اس کا عملی نتیجہ عمل صالح ہے۔ آپ نے ایمان قبول کر لیا، اسلام لے آئے، اشہد ان لا الہ الا اللہ وان محمد عبدہ ورسولہ، آپ نے اس بات کا اقرار کر لیا کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں اور محمد اللہ کے رسول ہے۔ اب آپ نے اس بات کا بھی اقرار کر لیا کہ اس معاہدے کے بعد اب ہمیں 5 وقت کی نماز پڑھنی ہے، رمضان کے پورے مہینے کے روزے رکھنا ہے، ہمیں حج بھی کرنا ہے، ہمیں زکوٰۃ بھی دینا ہے۔ آپ نے اس معاہدے کے ساتھ ساتھ یہ اقرار بھی کر لیا، لیکن نماز بھی نہیں پڑھی، روزہ نہیں رکھا، حج نہیں کیا، آپ نے زکوٰۃ بھی نہیں دی، اور کل قیامت کے دن اللہ رب العالمین کے سامنے کھڑے ہو کر کیا آپ جنت مانگ سکتے ہیں؟ کیا آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ اللہ مجھے جنت دے کیونکہ میں نے ایمان قبول کیا تھا، میں نے معاہدہ کیا تھا، میں نے اس بات کا اقرار کیا تھا کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے اور رسول ہے۔ اللہ کیا کہے گا؟ میرے بندے، یہ معاہدہ تھا، تو نے قبول کیا تھا، لیکن اس معاہدے کی جو شرط تھی 5 وقت کی نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، اچھے اعمال، نیک کام، وہ تم نے نہیں کیے۔ اللہ نہیں کیے تو کیا ہوا؟ اقرار تو کیا تھا، اقرار تو کیا تھا، نماز پڑھنا چاہیے، مانتا تو تھا، روزہ رکھنا چاہیے، مانتا تو تھا، کیا نہیں تو کیا ہوا؟ لیکن اقرار تو تھا، تسلیم تو کرتا تھا، اس لیے مجھے تو جنت دے۔ کیا اللہ جنت دے دے گا؟ نہیں، ایمان ایک معاہدہ ہے، عمل صالح یہ اس معاہدے کا عملی نتیجہ ہے۔ جب تک ہم عمل صالح نہیں کریں گے میرے پیارے ساتھیوں، معاہدہ پورا نہیں ہوگا۔ آپ صرف اس مزدور کی طرح مت بنیے جو اپنے مالک سے اقرار کرتا ہے کہ ہم کل 9 بجے آئیں گے اور 5 بجے تک ہم کام کریں گے، اور نہیں آئے اور شام کو مزدوری لینے پہنچ گئے، اور یہ کہو کہ ہاں وعدہ تو تھا، اقرار تو کیا تھا۔ صرف اقرار کی وجہ سے آپ کو مزدوری نہیں مل سکتی ہے، صرف ایمان قبول کر لینے کی وجہ سے، صرف معاہدہ ایکسپٹ کر لینے کی وجہ سے اور معاہدے کا اقرار کر لینے کی وجہ سے ہمیں جنت نہیں ملے گی۔ جب تک کہ ہم 9 بجے سے لے کے 5 بجے تک ڈیوٹی نہ کریں تو ہمیں 1000 روپیہ نہیں ملے گا۔ اسی طریقے سے جب تک ہم اس ایمان کے جو مطالبے ہیں جب تک ہم پورا نہیں کریں گے، ہمیں اللہ رب العالمین بھی جنت نہیں دے گا۔ ایمان اپنے اندر پیدا کیجئے اور ایمان کے ساتھ ساتھ عمل صالح کی پابندی کیجئے۔ میرے پیارے ساتھیوں، صحابہ کرام کی پوری زندگی ایمان کے ساتھ اور عمل صالح کے ساتھ بھری پڑی ہے۔ حضرت ابو طلحہ انصاری کو دیکھیے،
बुढ़ापे में लाठी टेक कर मस्जिद में जाते हैं, नमाज पढ़ते हैं, लेकिन कुरान की किसी सहाबी के जबान से ये आयत सुन लेते हैं, इनफिरू खिफाफन व सिकालन वजाहिदू बिअमवालिकुम व अनफुसिकुम फी सबीलिल्लाह। इनफिरू खिफाफन व सिकालन, हर हाल में अल्लाह की राह में निकलो, जंग के लिए जाओ। खिफाफन व सिकालन, चाहे दुश्वारी हो या परेशानी, आसानी हो या परेशानी, हर हाल में तुम्हें जंग के लिए निकलना है, हर हाल में तुम्हें निकलना है। हजरत अबू तला अंसारी बुढ़ापे में लाठी टेक कर चलते हैं, कमर झुक चुकी है, अपने बेटों से कहते, बेटो हमारे लिए घोड़ा तैयार करो, मैं मैदान जंग में जाऊंगा। बेटों ने कहा, अब्बू आप अल्लाह के नबी के जमाने में लड़े, अबू बकर के जमाने में भी लड़े, उमर फारूक के जमाने में भी लड़े, अब उस्मान गनी का जमाना है, आप बहुत बूढ़े हो चुके हैं, कमजोर हो चुके हैं, कमर झुक चुकी है, और इस वक्त भी आप लड़ने की बात कर रहे हैं, जिहाद में जाएंगे। फरमाया, बेटो तुम जो दलील दे रहे हो कि मैं कमजोर हो गया हूँ, बूढ़ा हो गया हूँ, तुम्हारी दलील कमजोर है, उसमें दम नहीं है। कुरान तो कहता है, इनफिरू खिफाफन व सिकालन, हर हाल में निकलो, चाहे आसानी हो या परेशानी, दुश्वारी हो या सहूलत, हर हाल में निकलना है। नहीं नहीं, अरे मेरे प्यारे बेटो, मुझे हर हाल में निकलना है। कुरान ने जब हर हाल में कहा तो हमें निकलना है। नहीं माने, बेटों का इनकार, बाप का इसरार, बेटों का इनकार, बाप का इसरार, बाप का इसरार ही गालिब आ गया, और बेटों ने घोड़ा दे दिया, तलवार दे दी, लो तुम्हें लड़ना है तो जाओ, जब तुम नहीं मान रहे हो। अबू तला अंसारी जंगी काफिले में शरीक हो जाते हैं और दरिया का सफर कर रहे हैं, समंदर का सफर कर रहे हैं, पानी के जहाज में बैठ जाते हैं, शिप में बैठ जाते हैं। शायद अल्लाह को यही मंजूर था, वो मैदान जंग तक नहीं जा पाए, और बीचों बीच समंदर में जब उनका जहाज पहुंचता है, उनकी शिप पहुंचती है, वहीं पर उनको बुखार आ जाता है, और हज़रत अबू तला अंसारी वहीं इंतकाल कर जाते हैं। अबू तला अंसारी को बीच रास्ते में उनका इंतकाल हो जाता है, उनको